نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ پچھلی دفعہ ہم نے سورہ جمعہ کا آغاز کیا تھا۔ بنیادی باتوں کو تیزی سے ہم ذرا دہرا لیتے ہیں کہ ایک یہ اس وقت ہم قرآن حکیم میں کس مقام پر ہیں، تو یہ ہم 28ویں پارے میں ہیں مصحف میں، اور جو ترتیب ہم دروس کی لے کر چلے ہیں اس میں کس مقام پر ہیں؟ تواصی بالحق، یعنی ہم نے گفتگو شروع کی تھی ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ تو تواصی بالحق کے اوپر جو بھی قرآن حکیم میں جامع مقامات ہم ان کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور تواصی بالحقی کا دوسرا نام شہادت علی الناس، جہاد فی سبیل اللہ، یہ ساری چیزیں گویا کہ تواصی بالحق ہی کے زمرے میں آتی ہیں۔ اچھا، پچھلی صورت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ سورہ صف سے اس کا تعلق یہ ہے کہ ایک تو یہ ظاہری مناسبتیں ہیں کہ اس کا بھی آغاز سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے ہو رہا ہے، اور اس کا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی وہاں ماضی کے سیغے سے ہو رہا ہے اور یہاں مضارع کے سیغے سے، یعنی فیوچر اور پریزنٹ کے سیغے سے ہو رہا ہے۔ تو جسے کہتے ہیں کہ کون و مکان، اس کا احاطہ ہو گیا، ماضی بھی آ گئی اور مستقبل اور پریزنٹ بھی آ گیا، دونوں چیزیں مل گئیں۔ اسی طرح اس صورت کا جو مرکزی مضمون تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا، اور اس صورت کا مرکزی مضمون ہوگا کہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے طریقہ کار، بیسک طریقہ کار کیا اختیار کیا گیا، وہ بتا دیا گیا۔ تو دونوں باتیں اس حوالے سے پھر جڑ جائیں گی۔ اسی طرح سبحہ کے معنی میں نے بتائے تھے کہ ثلاثی مجرد میں سبحہ یسبح کہتے ہیں کسی چیز کا تیرنا، تیزی سے حرکت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے مدار پہ، اپنی جگہ پر برقرار رکھنا۔ اور جس طرح کہ قرآن حکیم میں بھی آتا ہے کہ ہر ایک شے کیا کر رہی ہے؟ آسمان کے اندر، فضا کے اندر تیر رہی ہے، فلک کے اندر، فی کل فلک یسبحون۔ تو یہ اس کے بنیادی معنی ہو گئے۔ اور جب اس کو باب تفعیل میں لے جائیں گے، سبح یسبح، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو تیرانا۔ سبح یسبح کے معنی خود تیرنا، گویا کہ جسے ہم کہیں گے فعل لازم، وہ جو آپ نے پڑھے ہوں گے انگریزی میں ٹرانزٹیو ورب اور انٹرانزٹیو ورب، تو اس حوالے سے یسبح کے معنی ہو جائیں گے متعدی، فعل متعدی ہو جائے گا کہ کسی کو تیرانا۔ اور اس سے پاکی کا مفہوم ہم نے نکالا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اس وقت تک پوری نہیں ہوتی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ کل تعریفیں، ساری کی ساری ثنا اللہ کے لیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی کمی ہو، کوئی کوتاہی ہو، کوئی نقص ہو، عیب ہو، تو تعریف جب مکمل ہوگی کہ ساری تعریفیں بھی اس کے لیے ہیں اور وہ ہر نقص سے بھی پاک ہے۔ تو یہاں گویا کہ یہ چیز پھر پاکی کے معنوں میں یہاں سے مفہوم یہ نکلا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ پاکی بیان کرتی ہے اور کرتی رہے گی ہر ایک شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، زبان حال سے بھی، اور اللہ نے اگر اسے کوئی زبان دی ہوئی ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اور قرآن کہتا ہے کہ کرتے ہیں تسبیح، پہاڑ بھی کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، اور پرندے بھی کرتے تھے۔ تو کوئی جو اپنی زبان میں ہے اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا مقصد ذرا بلند سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ انہیں بھی خالی یہ تسبیح ہی کرنی ہے، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا زمین کی آغوش میں تسبیح و مناجات، نہیں۔ انسان کا مقام جب سب مخلوقات سے بڑھ کر ہے تو اسے مذہب جمادات و نباتات سے نکل کر اگلے کام کرنے، اور وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہوئی ہے۔ اب یہ ساری گفتگو ہم
کر چکے۔ اب اللہ تعالیٰ کے 4 نام آئے تھے، اس میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ یہ بہت کم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 4 نام اکٹھے آئے، عام طور پر جوڑے کی شکل میں آتے ہیں، غفور الرحیم، الرحمن الرحیم، یہ جوڑے کی، اور اگر الف لام کے ساتھ آئیں گے تو یہ اسماء کہلائیں گے، اور الف لام کے بغیر آئیں گے تو یہ صفات کہلائیں گی۔ اور اسی میں 4 ناموں کا، جیسے میں نے کہا تھا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کے درمیان میں واو نہیں آتی، جہاں بھی یہ نام آتے ہیں کٹھے آتے ہیں، جڑے ہوئے آتے ہیں، لیکن 4 ہی نام ایک جگہ ایسے آئے ہیں کہ جہاں واو بھی آتی ہے، وہ بھی قرآن میں استثناء ہے۔ ویسے تو سورہ حشر کے آخر میں تو بڑی تعداد میں اللہ کے نام اکٹھے آئے ہیں، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، تو وہاں تو کثرت سے آئے لیکن وہاں بھی واو نہیں آیا، لیکن سورہ حدید میں وہاں پر واو بھی آیا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو وہ وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ واو آیا کیوں ہے اور اس میں کیا حکمتیں ہیں۔ تو یہاں 4 ناموں کا ایک اکٹھ جو ہوا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ ویسے تو کسی وقت قرآن حکیم میں ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ پورا قرآن حکیم اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہی ہیں، جن کی قدرتیں اور اظہار اور بیان جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ 4 ناموں کا تعلق اگلی آیت سے بڑا گہرا ہے، تو اگلی آیت کے ساتھ وہ تعلق بھی تقریباً ہم نے سمجھ لیا تھا، اس کو صرف میں ذرا تھوڑا سا جو ایک نظر اس کے اوپر ڈال دیتا ہوں، پھر ہم اسی آیت کے اوپر جو مرکزی آیت ہے پچھلی دفعہ جس پر ہماری گفتگو جاری تھی، اسی پر ابھی گفتگو پہلے رہے گی۔ هو الذی بعث فی الامیین، وہی ہے جس نے اٹھایا ان امیین میں رسولا منہم، ایک رسول انہی میں سے ایک رسول اٹھایا۔ اب امیین کی بھی ہم نے تعریف کر دی تھی کہ امی کہتے ہیں کہ عام طور پر ماں کی طرف نسبت ہے، کہ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس نے کوئی دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی، اس وجہ سے امی جو ہے وہ کہلایا جا رہا ہے۔ بعض لوگ جو اہل دل ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لفظ کی مناسبت ان معنوں میں درست نہیں، تو وہ پھر ذرا ادھر ادھر سے تعویل لا کر پھر اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ام القریٰ ومن حولہا، یعنی مکہ کو کیا کہا گیا قرآن نے؟ ام القریٰ، تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے دہلی کے رہنے والے کو دہلوی اور لاہور کے رہنے والے کو لاہوری کہتے ہیں، ایسے ہی مکہ کو ام القریٰ کہا گیا، تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا گیا۔ بہرحال یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے، جیسے قرآن حکیم میں نے کہا کہ امیین کے الفاظ بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوئے۔ اصلاً تو یہودی تھے کہ جو اپنے سوا پوری دنیا کو کہتے تھے کہ یہ امیین ہیں، ان سیولائزڈ ہیں، بغیر پڑھے لکھے، اصل تو سیولائزڈ اور اللہ کے چہیتے اور جاننے والے اور تہذیب و تمدن والے، بلکہ اصل انسان ہی ہم ہیں، آل ادرز آر جنٹائلز آر گوئمز۔ تو اس حوالے سے امیین جو ہے وہ باقی دنیا کو کہتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ اللہ تعالیٰ ان امیوں کے بارے میں ہم سے کوئی باز پرس نہیں کرے گا، ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی، ان سے سود لیا، ان سے کام لیا، ان کا حق مار لیا، جیسے گھوڑے سے لے لیا، جانور سے لے لیا، کسی آدمی نے اپنی بکری ذبح کر لی تو کوئی اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا تم نے اپنی بکری کو کیوں ذبح کیا ہے۔ تو اگر آج ہم مار دیں ان کو، باقیوں کو، غزہ والوں کو، تو اللہ کی طرف سے وہ مطمئن ہے کہ وہاں ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم مار رہے ہیں تو یہ تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو ان جانوروں کی مانند ہے دنیا۔ اور اگر ہم یہ پلان کر کے بیٹھیں کہ دنیا کی آبادی اب 1 ارب سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، تبھی ہمارا کنٹرول ہوگا اور چیزیں چلیں گی، اور اس کی جو بھی پلاننگ وہ کریں، تو یہ ان کا ایک مذہبی نقطہ نظر ہے۔ لیکن ویسے قرآن حکیم نے ان کی پبلک کے بارے میں، خود یہودیوں کے بارے میں بھی کہا ہے کہ ان میں بھی امیین ہیں، جہاں کہا گیا کہ یہ قرآن حکیم جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو ان میں علماء ہیں، ان میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہ اللہ کی کتاب میں تعریف کرتے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے بعد اور جانتے بوجھتے، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی جو عوام الناس ہے، وہ ان کے جو امی ہیں، لا یعلمون الکتاب، ان کے جو امیین ہیں وہ کتاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، جو انہیں یہ بتاتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو وہاں بھی قرآن امیین کن کو کہہ رہا ہے؟ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس اعتبار سے۔
ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی طرف آپ لائیں گے تو وہ آپ نہیں سمجھ سکتے. انہیں اللہ تعالیٰ نے جو علوم دیے تھے وہ تو کسی انسان کے بس میں ہی نہیں, سوچ میں ہی نہیں, کہ جو علوم نبوت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے ہیں. لیکن یہ ایک دنیاوی اعتبار سے کہیں گے کہ ان لوگوں میں, ان امیین میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو اٹھایا, یتلو علیہم آیات ہی, جو ان پر پڑھتا ہے اس کی آیات, وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ کرتا ہے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے, وَالْحِکْمَةَ, اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو 4 چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل کیں, جن کے ذریعے سے وہ افراد تیار ہوئے. اب اللہ تعالیٰ کے ان 4 ناموں کا ان 4 وظائف سے جو تعلق تھا وہ میں نے بیان کیا تھا کہ الملک وہ بادشاہ ہے, تو یتلو علیہم آیات ہی, یہ اس کے فرامین ہیں, یہ اس کی باتیں ہیں, یہ پڑھ کر سنائی جائیں. وہ جو شہنشاہ ارض السماوات ہے. اور دوسری چیز تھی القدوس, وہ پاک ہے, اور وَيُزَكِّيهِمْ, وہ چاہتا ہے کہ یہ جو اس کے نائبین ہیں یہ بھی پاک ہوں, اور یہ پاکی کی سطح اس جگہ پر لے جائیں گے تو جنت میں وہ پاکیزہ ماحول میں رہیں گے. اسی ذہنوں کے ساتھ اور انہی شادیوں کے خناس کے ساتھ اگر یہ جنت میں بھی جائیں گے وہاں کا ماحول بھی خراب کر دیں گے. لہٰذا وہ تزکیہ ہو کر وہاں جائے گا, اور جس کا نہیں ہوا ہوگا اس کو وہاں دوزخ سے کروا کر بھیجا جائے گا. جو خود کر لے تو ٹھیک ہے, تو جس کا نہیں ہوگا تو اس کا وہاں پہلے ہوگا اور پھر جائے گا, پہلے کوالیفائی کرے گا اس جنت کے لیے اس تزکیے کے طور پر. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں پاک ہوں تو یہ بھی پاک ہوں. اور آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, تو پیچھے کہا العزیز, وہ زبردست ہے, اس کے ارادے کے آگے کوئی شے نہیں آ سکتی. تو اس کا یہ پھر حکم ہے, ان کو اس کے احکامات پھر سنائے جائیں, وہ اپنے حکم دے رہا ہے. اور پھر آگے فرمایا الحکیم, وہ الحکیم ہے, اور یہاں فرمایا والحکمہ, انہیں بھی حکمت آنی چاہیے, کچھ اس کی حکمتوں کا اندازہ انسان کو بھی ہونا چاہیے. تو یہ 4 چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ان 4 ناموں کے ساتھ ایک مناسبت رکھتی ہیں. یہ ہم نے کچھ باتیں اس کے متعلق جو ہے وہ گفتگو کر لی تھی. آج ذرا ایک اور انداز میں گفتگو آپ کے سامنے انہی 4 آیات کے متعلق رکھتا ہوں کہ بالفرض ہمارا ایک نعرہ ہے یا ایک تبدیلی کی خواہش ہے انسانوں کے دل کے اندر کہ کوئی تبدیلی ہو, انقلاب آئے, کوئی نہ کوئی ریولوشن ہو, کیسے حالات بدلیں گے. تو اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ پہلے انسان بدلیں گے, افراد بدلیں گے, تو پھر معاشرہ بدلے گا. اور یہ بات درست ہے کہ افراد کے بدلے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا, کوئی تبدیلی ممکن نہیں کہ آئے جب تک کہ افراد نہ بدلیں. لیکن بعض لوگوں نے اس فلسفے کو بڑی انتہا تک پہنچایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ افراد بدلتے جاؤ اور تبدیلی خود آ جائے گی, ایک انفرادی تبدیلی کرتے جائیں, آپ تبدیلی کرتے جائیں اور وہ ہو جائے گی. یہ ایک جال ہے. اس کو بھی سمجھیں کہ سارے انسان کبھی دنیا میں نہیں بدلتے. سمجھانے سے, واعظ و نصیحت سے کبھی ایسا نہیں ہوتا. کچھ پرورٹڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ذہن ایسے ہوتے ہیں, یا جن لوگوں کے مفادات اس نظام کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں, چاہے وہ مالی ہوں, سیاسی ہوں. اسی طرح بعض مذہبی گدیاں ایسی ہوتی ہیں, مسندیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بھی اپنے ان چیزوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. تو معاشرے میں اگر یہ دیکھیں گے وہ ان مفادات کو, ہر نوعیت کے جو مفادات ہوتے ہیں, وہ لوگ کبھی پھر باتوں سے تبدیلی نہیں کرتے. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو یہ تو دنیا میں نہیں ہوتا کہ سارے افراد تبدیل ہو جائیں. یہ تو وہ افراد کے جو تبدیل ہو چکے ہوں, جو ارادہ کر چکے ہوں اس تبدیلی کا, ان کے اخلاق میں, عادات میں, اطوار میں, سوچوں میں, افکار میں تبدیلی آ چکی ہو, وہ منظم ہو کر پھر ایک یہ جو قرآن حکیم بتاتا ہے جہاد فی سبیل اللہ کا سلسلہ, اس سلسلے سے پھر آگے بڑھتے ہوئے جائیں اور تبدیلی کو جو ہے وہ ممکن بنائیں. یہ ہے جو قرآن ہمارے سامنے ایک چیز رکھتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ افراد کی بھی اپنی اہمیت ہے. علامہ اقبال نے ان دونوں چیزوں کو 2 شعروں میں بڑا خوبصورتی سے سمویا ہے. ایک یہ ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ. ایک ایک آدمی اہم ہے, اس میں کوئی شک نہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ایک کے لیے دعا کرتے تھے، ایک ایک آدمی بڑا اہم ہے. لیکن اب جو دوسری بات ہے وہ کیا کہی؟ فرد قائم ہے ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. اپنی جگہ ایک ایک انڈیویجول بڑا اہم ہے، لیکن جب تک کہ وہ منظم نہیں ہوتے، وہ سارے مل جل کر ایک طرف کوشش نہیں کرتے، یعنی اس کی پھر اہمیت ایک فرد کی پھر اس طرح رہتی نہیں ہے. اپنی جگہ بڑا اہم ہوگا آدمی، ایک اینٹ اپنی اپنی جگہ بڑی اہم ہے، لیکن وہ ان اینٹوں کا فائدہ تبھی ہے کہ جب وہ آپس میں جڑتی ہیں تو تب دیوار بنتی ہے، تب وہ دفاعی قلعہ بنتا ہے. ورنہ ایک بکھری ہوئی اینٹیں کوئی مضبوط سہارا یا کوئی دفاع انسان کو نہیں دے سکتی. تو ایک ایک فرد اپنی جگہ اہم، لیکن وہ فرد کیا کریں؟ اس مقصد کے تحت اور اس چیز کے تحت جڑے ہوئے ہوں. اس حوالے سے سمجھ لیں کہ تو آغاز افراد سے ہی ہوگا. ایک فرد کو آپ اگر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ کار کیا ہے؟ اس میں پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبدیلی کا طریقہ کار یا اعلی تبدیلی یا اعلی انقلاب کیا ہے؟ قرآن حکیم. لیکن سب سے پہلے سمجھ لیں ایک فرد کو آپ بدلنا چاہتے ہیں، ایک فرد کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے اس فرد کے نظریات کیا ہے، یہ سوچتا کیا ہے، اللہ کو مانتا بھی ہے کہ نہیں مانتا، اور اگر اللہ کو مانتا ہے تو کس اللہ کو مانتا ہے؟ کوئی مجبور و محقور اللہ کو، کوئی ان اللہ علی کل شیء اللہ کو مانتا ہے، قدیر مانتا ہے کہ نہیں مانتا، اس کے اسماء و صفات کے ساتھ مانتا ہے یا نہیں مانتا، یا اس کا کوئی اللہ کا تصور ہے، ہندوؤں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، یا کوئی وہ تصور درست ہو. اور یہ آخرت اس کے بارے میں کیا سمجھتا ہے؟ کوئی دوسری زندگی ہے یا نہیں ہے؟ نقطہ نظر ہی بدل جاتا ہے نا. ایک آدمی سمجھتا ہے یہی دنیا کی زندگی ہے، بابر باعث کوش کے عالم دوبارہ نیست، تو پھر تو معاملہ ہی اور ہو جائے گا. آپ کیا سمجھائیں گے، کیا کریں گے؟ اور یہ بھی میں اس آدمی کی آپ بات کر رہا ہوں جو نارمل انسان ہو، جس کی سوچ اور عمل میں کوئی فرق نہ ہو. یہ بڑا گہرا معاملہ ہے. ایک نارمل آدمی کی جو سوچ ہوتی ہے، جو نظریہ ہوتا ہے، وہی اس کا عمل ہوتا ہے. وہ اب نارمل آدمی ہے، سپلٹ پرسنالٹی ہے، جس کی سوچ کچھ اور ہے اور عمل کچھ اور ہے. یہ تو وہ معذور آدمی ہوا. جیسے آدمی جسمانی طور پر اپاہج اور معذور ہوتا ہے، ظاہر ہے کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں تو چل تو نہیں سکتا نا. اسی طرح یہ جو نفسیاتی طور پر یا روحانی طور پر اندر سے معذور آدمی یہ ہے کہ وہ سوچ کچھ اور رہا اور عمل کچھ اور کر رہا ہو. تو ایک نارمل آدمی کا بیہیویئر یہ ہے کہ ہمیشہ اس کا عمل اس کے علم کے تابع یا علم کے ساتھ ہوتا ہے، مطابقت رکھتا. تو ایک نارمل اچھا یہی وجہ ہے. میں ایک اس کی یہ مثال دے دوں آپ کو. آج والدین کتنے پیٹتے ہیں بچوں کو کہ نماز پڑھو. خود نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، تہجد گزار ہیں، بچے نہیں پڑھتے. جب پڑھ بھی لیں گے تو زور زبردستی والی نماز ہو جائے گی. آپ کے ڈر سے، خوف سے پڑھ لیں گے جب تک کہ آپ کا پریشر ہے. پریشر ہٹے گا نہیں پڑھیں گے. وہ کیا کہتے ہیں، علامہ اقبال نے کہا کہ اہل مدرسہ نے گونڈ دیا تیرا گلا، تیرا گونڈ دیا. وہ تو وہ معاملہ ہو چکا. آپ کو کیا پتا وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، افکار کیا ہیں، سوچیں کیا ہیں، تعلیم کہاں سے ہو رہی ہے، انٹرنیٹ سے ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی. تو وہ عمل نہیں کرنے کو تیار. تو سب سے پہلے تو ہوگا نا کہ وہ نظریات بدلیں، وہ سوچ بدلے. اس حوالے سے اب آئیں ذرا یہ بات اگر بنیادی آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو یتلو علیہم آیاتی. سب سے پہلا کام یہ ہوگا اللہ کی آیات پڑھ کر سنائیں. اور آیت بھی کیا ہے، اس کے بھی مختلف ڈائمنشنز آئیں گی. آیات سے مراد یہاں پر خاص کر کیا ہے، وہ ایمانی حصہ قرآن کا. ویسے تو آیات آفاقیہ بھی ہیں، آیات انفسی بھی ہیں، آیات قرآنی بھی ہیں، لیکن یہاں آیات سے خاص کر مراد وہ جو ایمانی آیات ہیں. اور آیت کرتی کیا ہے، آیت کے معنی کیا ہے، نشانی. نشانی کا فنکشن کیا ہے کہ آپ کو بھولی ہوئی چیز یاد کرا دے. چیزیں تھیں آپ کے ذہن میں
لیکن وہ شعور کی سطح سے نیچے جا کر کیا ہو گئی؟ دب گئی، ان پر گرد آ گئی۔ اب ہوا یہ کہ آپ کو کوئی نشانی، جیسے آپ کا دوست تھا، میٹرک میں آپ کا دوست تھا، آپ کو کوئی نشانی اس نے دی، آپ 40 سال بعد ریٹائر ہو کر گھر گئے ہیں اور جا کر اپنی پرانی چیزیں دیکھی ہیں تو آپ کو کوئی رومال یا پین ملا، تو فوراً اس پین کے انسیڈنٹ سے یا اس رومال کے انسیڈنٹ سے سامنے آ جانے سے آپ کو آپ کا دوست یاد آ گیا۔ اسی معنوں میں قرآن کہتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ لا یات لقوم یعقلون، نشانیاں، انہیں دیکھ کر تمہیں یاد آنا چاہیے۔ وہ جو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک پتے کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آنا چاہیے۔ ذرا اس کے فنکشنز کو دیکھو، ایک کس طرح یہ سولر انرجی کو لکڑی میں کنورٹ کر رہا ہے، اور یہ ایسا سیو کر رہا ہے وہ سولر انرجی کہ جب آپ جلا رہے ہیں، لکڑی جلا رہے ہیں تو کیا سولر انرجی ہے، محفوظ پڑی ہوئی ہے۔ آسموسس کے ذریعے پانی کھینچ رہا ہے کہاں تک، ہوا کی فلٹریشن کر رہا ہے، کیا کیا فنکشنز کر رہا ہے، لا تعداد، یہ نشانیاں۔ اچھا، اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں ایک ذرا ہم اس کو سمجھتے ہیں، بعض اوقات میری گفتگو میں بھی بات آ جاتی ہے، وعظ کو ہم ذرا بالکل مذاق کے درجے میں لے لیتے ہیں۔ یہ وعظ سے بھی بعض اوقات بڑا اہم کام ہوتا ہے، دل کے اوپر بھی ایک گرد و غبار آ جاتا ہے۔ بعض اوقات بات چھوٹی سی ہوتی ہے، دل پہ لگتی ہے اور دل کا شیل ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں نا، دل کے اوپر ایک پردہ آ جاتا ہے، غلاف آ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک سیاہ دبا آ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا بند مٹھی کی طرح ہو جاتا ہے، اور بند ہو گیا تو اب کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ تو اب اندر قرآن ایک اثر کیسے کرے گا؟ وہ سورہ یونس میں کہا گیا نا کہ موعظۃ للمتقین، یہ موعظت ہے، یاد دہانی، نصیحت ہے اہل ایمان کے لیے۔ وشفاء لما فی الصدور، شفا کب ہوگی؟ اندر جائے گا تو ہوگی نا۔ وہ ایک آدمی دوائی کھا رہا ہے اور کیا ہو رہی ہے؟ وومٹنگ ہو جاتی ہے، اب دوا اندر ہی نہیں جا رہی تو اثر کیا کرے گی؟ تو بعض اوقات اس وعظ سے بھی انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اصل مطلوب ہے دل کی نرمی، اسی لیے کہا گیا حدیث میں کہ جو دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ خیر سے محروم کر دیا گیا۔ دیکھیں، زمین میں کسان ہل چلاتا ہے تو بارش ہوتی ہے تو اس کے اندر جذب ہو جاتی ہے۔ اگر زمین ایسے چٹیل ہو تو پانی برسے گا، پھر بارش تو ویسے ہی ہو رہی ہے۔ قرآن ویسے ہی پڑھا جا رہا ہے، لیکن آپ سب پر یکساں اثر نہیں کر سکتا۔ جس کی دل کی زمین تیار ہے، یہ آیات اس کے اندر پینیٹریٹ کریں گی، جائے گی۔ آپ ذرا دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سخت، اور ان کی سختی کا موقف دیکھیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دوں گا۔ یہ کیا معاشرے میں کلکل مچی ہوئی ہے، کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں، باپ بیٹے میں لڑائی ہے، بھائی بھائی سے جدا ہے، یہ کیا، اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ ذرا سی بہن کی بات نے وہ اثر کیا کہ عمر تو چاہے ہمارے ٹکڑے کر دے۔ کیا بات ہے کہ میں ٹکڑے کر دوں؟ ایک بات ذرا سی لگی دل پہ تو اب وہ اثر، وہ شیل ٹوٹا۔ اب قرآن حکیم جو پڑھا ہے تو اس نے اثر کیا۔ تو بعض اوقات یہ واعظ جو ہے یہ بھی انسان کے اوپر بڑا اثر کرتا ہے، چیزوں کے اوپر۔ تو یہ آیات ہی، یہ جو آیات جب انسان پڑھتا ہے تو اس کے مختلف فنکشنز ہیں۔ ایک فنکشنز میں نے کہا جیسے شل ٹوٹے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دلوں کو بھی چیزیں ساتھ ریلیٹ کریں، جوڑے زنگ لگ جاتا ہے، اور اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کثرت سے تلاوت آیات اور موت، تاکہ وہ زنگ اترے گا تو لگے گی۔ تو پہلا فنکشن تلاوت آیات،
تاکہ وہ زنگ اترے، شل ٹوٹیں، دل کی زمین نرم ہو۔ اب انسان کا عمل، میں نے کہا نارمل انسان کا عمل اس کے نظریے، فکر سے، سوچ سے جڑا ہوتا ہے۔ اب تلاوت آیات سے اس کا فکر درست ہونا شروع ہوا، نظریات درست ہونے شروع ہوئے، اس کی بیس پہ جو غلط عمل تھا اس کی جڑیں کٹ گئی، عمل خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آپ کو جیسے درخت کی جڑیں کاٹ دیں نا تو سارے پتے خشک ہو کر خود ہی گر پڑتے ہیں۔ درخت ہرا ہو تو پھر آپ کو ایک ایک پتا جھاڑنا پڑتا ہے، نماز پڑھ، روزہ رکھ، صبح اٹھ، پھر ایک ایک پتا جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ان سارے اعمال کی جڑیں کاٹی، سارے پتے گر گئے، اعمال آگے سے، غلط اعمال کی جو بنیاد تھی وہ گر گئی۔ تو وہ غلط اعمال کی جو بیس تھی، بنیاد تھی، وہ تلاوت آیات اس نے ختم کر دی۔ اور اسی کی ایک ڈائمنشن یہاں میں اور بیان کر دوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی دعوت بھی یہی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جہاں بھی گئے قرآن حکیم پڑھ کر دعوت سے، آپ سے وہ جو واعظ ہیں حدیثوں میں نہیں ملتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واعظ کیا، جہاں بھی گئے میرے پاس ایک کلام ہے، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سنا، آیات پڑھ کے سنائی۔ اور اس کا بڑا دردناک مسیحا علامہ اقبال نے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن معجزت ہے ہی نہیں، اس کے لیے ہم مختلف لٹریچر، مختلف کتابیں اور قوالیاں، سارے اسپیکٹس کو لے آئیں، خطیب ہو، مرسل ہو، دہلمی ہو، وہ جو حدیث کی جو شاذ کتابیں اور موضوعات پر اور جو ضعیف حدیث ہے اس پر آج سارے واعظین کھڑے ہیں۔ اللہ میں اور آگ لگا دیتا ہے شیر عراقی، از آتش شیر عراقی، عراقی کا شیر وہ انسان کے اندر آگ لگا دیتا، آیات کچھ نہیں کر رہی۔ اور قوالی، صوفی پشمینہ ہے پوش حال بست، اور شیر عراقی قوال بست۔ قوالی سے جو سرور طاری ہو جاتا ہے وہ آیات سے نہیں ہو رہا۔ آج امت نے سارا یعنی اس معجزت کے لیے بھی قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی دعوت بھی قرآن ہی تھا۔ اب اگلی آیت پہ آئیں تو یہ کیا ہوا؟ تزکیہ، ان آیات کے ذریعے تزکیہ ہو گیا۔ کس چیز کا؟ غلط افکار کا، غلط نظریات کا، غلط سوچوں کا۔ جب ان کا تزکیہ ہو گیا تو جو غلط عادات تھیں، غلط اخلاق تھے، وہ بھی ان کی جڑیں کٹ گئیں، ان کا تزکیہ ہو گیا۔ تو یہ آیات ان کے یہ آپس میں، چونکہ میں نے کہا یہ چاروں جڑے ہوئے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور اس کا تزکیہ جو ہے انسان کا پھر ہوتا ہے، سوچوں کا تزکیہ، پھر اعمال کا تزکیہ، یہ اس ذریعے سے۔ ویسے تو تزکیہ کو انڈیپینڈنٹ بھی علیحدہ بھی ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ تزکیہ عربی میں کہتے ہیں مالی کا وہ عمل جس سے کوئی باغبان، کوئی مالی اپنے باغ میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کچھ پودے تو اس نے لگائے تھے، کچھ خود بخود اگائے ہیں، تو وہ کھرپی لے کے جس طرح اس کھرپے سے وہ جڑی بوٹیاں اکھاڑتا ہے کہ اس ساری جو انرجی ہے، انرجی تو آپ کے اندر ہی ہے نا، وہی انرجی لگے گی تو غلط کام میں بھی اتنی لگے گی، اور وہی انرجی تو وہی ہے، وہ صحیح کام میں بھی یوز ہوگی۔ آپ کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے تو طاقت دونوں کاموں میں یوز ہوتی ہے۔ تو جب غلط کام کی جو ہے وہ جڑیں کٹ گئیں تو اب آپ صحیح طاقت جو ہے وہ صحیح اعمال کی طرف جو ہے وہ لگے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یہ وہ تزکیہ چاہ رہا ہے کہ جو صحیح باتیں آپ کے اندر رکھی ہیں، قوت اور توانائی ساری کی ساری ادھر لگے۔ بات شادیوں کی ہو رہی تھی لیکن یہ ریلیٹو موضوع آ گیا ہے، اس میں انسان بڑی اثرتیں بھی ہیں دلوں کے اندر اور خواہش بھی بڑی ہے تو وہ جڑی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا کہ ایک آدمی کا جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنی محبت بڑھ جاتی ہے بیوی سے۔ اپنی بیوی سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ کیوں بڑھتی ہے؟
بیوی سے محبت. دیکھیے یہ ایک گلاس ہے, اس میں مختلف سوراخ ہو جائیں, اس میں پانی نکل جائے گا نا, اور اگر کوئی سوراخ نہ ہو تو پانی بھرا رہے گا. تو یہ جو محبت کا جذبہ ہے ایز اے ہول, یہ خالی اس ایکٹ کا نام نہیں ہے, گفتگو بھی ہے, سننا بھی ہے. گفتگو کر لی آپ نے آفس میں, ہنس کھیل وہاں لیے, گھر آئے تو محبت بھرپور نہیں ہوئی, پھر آپ کو موقع نہیں ملا تو ایک ہی ایکٹ ہوا. تو جب آپ کی کسی غیر عورت کی آواز میں کان میں آواز بھی نہیں پڑی, تو اب آپ کو اپنی بیوی کی آواز سب سے خوبصورت اور اچھی لگے گی. آپ نے اگر باقیوں کو نہیں دیکھا تو وہ سب سے اچھی دکھے گی. آپ نے باقیوں سے گفتگو نہیں کی تو اس کی گفتگو سب سے اچھی لگے گی. ورنہ آپ نے گھر جاتے لڑائی کر دینی, یہی کی پکایا ہے, نمک کٹ. کھانا آپ نے اپنی مجبوریوں کے تحت نہیں کھایا ہوتا, آپ مصروف تھے, چاہے جن مصروفیات میں بھی تھے, اچھی یا بری, غصہ جا کے اس پہ نکال دیا. مسئلہ آپ کا تھا. ریئلائز کریں. اب یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں آپ نے یہ سوراخ بند کر دیے, گفتگو کے, بات کے, آنکھوں کے, تو پوری توجہ فوکس کدھر ہوگی؟ اب اس کو سمجھیں ایمان کیوں کامل ہوتا ہے. تو یہ تزکیہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری ساری توجہ یہ جو مقاصد اس نے تمہیں دیے اس کی طرف رہے, تاکہ یہ غلط چیزیں کٹیں. وہ افکار ہوں, نظریات ہوں, اعمال, یزکیہم, وہ تزکیہ ہو. اور یہ تزکیہ بھی کس کے ذریعے ہوگا؟ قرآن حکیم کے ذریعے. یہی وجہ ہے کہ مکہ میں جو 2 قرآن نازل ہوا, اس میں کیا ہے؟ ایمانیات ہیں یا اخلاقیات ہیں؟ 2 قرآن جو مکہ میں نازل ہو اس میں احکامات نہیں ہیں, اس میں یہی بنیادی بات ہے. آپ کا کائناتی تصور, اپنا زندگی کا مقصد, منزل, یہ درست ہو, اور آپ کے اخلاق اور اطوار درست ہو. آیا نا, وعدے کی پابندی کرو, جھوٹ نہ بولو, بنیادی باتیں آ رہی ہیں ساری اس کے اندر. اب جب یہ درست کر لیں, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, انہیں کتاب کی تعلیم دیجیے. اب چونکہ خالی ہو گیا معاملہ, جڑیں کٹ گئی غلط اعمال کی, اب درست اعمال کے انہیں آرڈر جاری کریں. کتب علیکم الصیام, کیا کرو, روزہ تم پر لکھ دیا. یہاں اصل میں کتاب, ویسے تو ایک معروف معنوں میں کتاب ہے, لیکن یہاں کتاب میں قرآن کا وہ حصہ مراد ہے کہ جس میں شریعت آئی ہے, جس میں احکامات آئے ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ مدنی قرآن ہے. شریعت ساری اور احکامات کہاں آئے؟ مدینہ میں. ایک اور بات بھی آپ سے کہہ دوں, اس میں بے شک بعد میں مصباح صاحب میرے سے جھگڑا کر لیں گے, کوئی بات نہیں, لیکن ایک چیز آتی ہے تو پھر آدمی اس کے کرتا ہے نا. ان معنوں میں کتابیں صرف 2 ہیں, یا تورات ہے تو یا قرآن ہے. ویسے تو ہم کہتے ہیں 4 کتابیں, وہ معروف معنوں میں کتاب ہے, لیکن اس معنی میں کتاب, احکامات کے معنوں میں کتاب, یہ صرف 2 ہیں, یا قرآن یا تورات. انجیل میں شریعت نہیں آئی. زبور میں بھی اللہ کی حمد کے ترانے ہیں. اسی طرح صحف ابراہیم, وہ صحف کے الفاظ ہیں, کتاب نہیں آیا. تو یہ کتاب کہ اب انہیں حکم دیجئے, نماز کا دیجئے, روزے کا دیجئے, یہ ساری اب احکامات, لہذا مدینہ میں. تو تیسرا فنکشن آ گیا احکامات کا. پھر والحکمہ, اب حکمت بھی 2 طرح کی, ایک حکمت اصولی اور کلی, اور ایک حکمت احکامات کی.
یہ روزہ تم پر ہم نے کیوں فرض کیا, یہ حکم کیوں دیا ہے؟ لعلکم, بنیادی بات تو یہ بتا دی. پھر اس کو تتقون کو ہم الراشدون تک لے کر گئے. یہ تقوی کا آغاز ہوگا اور پھر مفلحون اور راشدون تک بات جائے گی. وہ ایک علیحدہ فلسفی آ جائے گی. نماز کیوں پڑھو؟ اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کا مقصد بیان کیا گیا. ان حرام چیزوں سے کیوں بچو؟ یہ احکامات, اس کی حکمتیں بتائی گئی. اور شاید تاریخ اسلام میں شاہ ولی اللہ علیہ رقبہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے, حجت اللہ البالغہ, جس میں احکامات کی حکمتیں اس زمانے کے مطابق, اس زمانے کا علم جہاں تک پہنچا تھا اس تک جتنی احکامات کی حکمتیں تھی وہ بتائی. آج اس موضوع پر ضرورت ہے اور لکھا جائے, جتنی سائنس آگے بڑھ چکی ہے. لیکن آج تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ مسح کرتے ہیں اس کے کیا فائدے ہیں, میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے. جو سجدہ کرتے ہیں وہ اس سے کیسے الیکٹرو میگنیٹک ویو جو ہے کیسے خارج ہو رہی ہیں, نکل رہی ہیں, ڈکے ہو رہا ہے چارج. ایک ایک بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے, یہ یوں مسح کرنے سے کیا ہو رہا ہے, یوں کرنے سے کیا ہو رہا ہے. تو آج تو انہیں, اور شراب پینے سے اس کے نقصانات کیا کیا ہے, سور کے کھانے سے کیا کیا نقصانات. آج تو یہ حکمتوں کا معاملہ اور کہیں آگے جا چکا, لیکن اس حوالے سے ہمارے ہاں کام نہیں ہوا. تو اچھا, ایک اصولی اور کلی حکمت, وہ کیا ہے؟ ان سب کا اوپر اصول اور پرپز کیا ہے ان ساری چیزوں کا؟ یہ ہو جائے گا ما بعد الطبیعات, میٹا فزکس, وہ فلسفے کا اصولی حکمت, جرنل حکمت کیا ہے. ایک ہے کہ آپ نے زندگی گزارنے کے یہ اصول سیکھ لیے, نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, یہ سارے کہاں جائیں گے, یہ شارع کہاں جائے گی. دیکھیں آپ روڈ پر آئے, آپ نے روڈ کے سارے قوانین سیکھ لیے, آپ بڑے مطمئن ہیں کہ میں نے ڈرائیونگ لائسنس لے لیا ہے, مجھے اشارے, سگنلز, وہ سارے کے سارے سمبل سارے یاد ہیں, اوورٹیک کیسے کرنا ہے, لائن کیسے بدلنی ہے یہ. لیکن اگر آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ روڈ جاتی کہاں ہے یا میں نے کہاں جانا ہے, آپ سارے سگنلز فالو کر رہے ہیں, سارے قانون فالو کر رہے ہیں, لیکن جانے کا پتہ ہی نہیں کہاں جا رہے ہیں. نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, آرام سے بھی بچ رہے ہیں, جانا کہاں ہے؟ وہ مقصد کیا ہے؟ یہی وہ بات ہے کہ بعض اوقات جو چیزیں ہیں, جو مقاصد ہوتے ہیں وہ اوجل ہو جاتے ہیں, چیزیں مقصد بن جاتی ہیں. روزے کا کوئی مقصد تھا, آپ نے روزہ ہی مقصد بنا لیا. تو ایز اے ہول پوری لائف کا ان چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ حکمت کلی ہے, حکمت اصولی ہے. اور وہ جو فقہا بھی تھے جنہوں نے یہ قانون بنائے, وہ جانتے تھے کہ ان قوانین کا اوپر مقصد کیا ہے. وہ لہٰذا وہ اصولی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر فتویٰ دیتے تھے. یہی وجہ تھی میں نے کہا کہ وہ جو 3 اصول انہوں نے بیان کیا, آج اس میں سے تو ایک اصول پر بھی فتویٰ نہیں ہوتا. وہ کہتے تھے کہ حکم کو دیکھو, ساتھ ضرورت کو دیکھو, اور ساتھ رسم رواج کو بھی دیکھو, پھر فتویٰ دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے تحت ایک حد تک معطل کر دی. اللہ کا حکم تھا کہ معطل ہوئی کہ نہیں. اگر وہ حکمت کلی ذہن میں نہ ہو, وہ سامنے نہ ہوں چیزیں, تو انسان بسا اوقات انہی ساری چیزوں میں گم ہو جاتا. وَظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, ان کی ساری سعی و جہد اور محنت دنیا ہی میں گم ہو گئی. اس شخص کی طرح کہ جو نماز و روزے میں بھی گم ہو گیا, جس کی آنکھ سے پلک جھپکنے تک معصیت نہیں ہوئی تھی. تو یہ حکمت انسان کے سامنے ہے. اب ذرا اس کی بنیادی بات کی طرف آ جاؤں تاکہ وہ سورہ لقمان میں جو ہم نے درس پڑھا تھا, یہ ہے انسان کی شخصیت کی میچورٹی. حکمت اصل میں اس کی چوٹی یہ ہے کہ انسان میچور ہو جائے, اس کی عقل اس قدر پختہ ہو کہ وہ صحیح اور غلط میں
تمیز کرنے لگ جائے، وہ بری سے بری شے سامنے آئے، اس کی تہ کے اندر جو خیر ہے اسے نظر آ جائے، اور اچھی سے اچھی چیز بھی آپ سامنے پیش کر دیں، اسے نظر آ جائے کہ اس کی تہ میں شر کیا ہے۔ یہ انسان کی روح اور جسم کا کمبینیشن بن کر اوپر آئے، آپ کے دل اور دماغ ایک جگہ پر یکجان ہو جائیں، ایک بات پر، یہ پختگی آ جائے، یہ ہے انسان کی چوٹی، اس کا روح اور جسم ایک فیصلے کے ساتھ آئے، یہ پختگی ہے عقل کی۔ حکمہ، ویسے حکم اور حکمت کا مادہ تو ایک ہی ہے، حکم کی جمع احکامات اور حکمت کی جمع حکم، دونوں کی جمع میں فرق آئے گا، تو وہ اصل ساری چیز کیا ہے؟ پختگی۔ لیکن یہ ساری انسان کی عقل کی پختگی فطرت کے تابع یا فطرت کے ساتھ ہو۔ اگر یہ فطرت کی رہنمائی کے بغیر عقل کی پختگی ہے، وہ جینیس تو ہے بندہ، لیکن اگر فطرت کی کو ساتھ سے ہٹا دیں گے اس روحانی، تو یہ ایول جینیس اسی کو کہتے ہیں، وہ غلط رخ پہ مڑے گا، وہ ہوگا۔ تو اب ان چاروں چیزوں کو دیکھیں تو بنیاد سے لے کر ٹاپ پر یہ ہے، وہ چار چیزیں اصل میں قرآنی کے حصے ہیں، لیکن ذرا تفہیم کے لیے میں نے آپ کو علیحدہ علیحدہ کر کے سمجھایا ہے، یہ سارا قرآنی۔ تو اب اگر ذرا میں کروں بات تو یہاں سے اس آیت کو پھر پڑھ لیں، کوئی کسر رہ گئی ہوگی تو اگلی دفعہ پھر انہیں چاروں کو پڑھ لیں گے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب بلکہ وہ مجھے یاد آ گیا، پچھلی دفعہ مصباح صاحب نے ان کا فائدہ اس لیے میں یاد کرتا رہتا ہوں، یہ کوئی کونا وہاں سے پکڑ کر لاتے ہیں نا کہ جدھر آدمی کی سوچ نہیں جاتی، وہ چاہے صحیح ہو غلط ہو لیکن ایک ڈائیورشن آ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک جگہ پر قرآن حکیم میں یہ ترتیب ذرا الٹ آئی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہی چار باتیں، یہ آیت قرآن حکیم میں ان چار باتوں کے ساتھ چار جگہ آئی ہے۔ ایک تو یہی ہو گئی، سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع میں ترتیب ذرا مختلف ہے، وہاں وَيُزَكِّيهِمْ آخر میں آیا، باقی اسی ترتیب سے۔ وہاں اصل میں مضمون کیا چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو سب سے پہلی دعا انہوں نے یہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو کیا کر؟ قبول فرما۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ ہمیں فرما بردار بنائے رکھ اور ہم میں سے ایک امتم مسلمۃ لک، ایک امت ہو جو وہ بھی تیری مسلمان ہو، فرما بردار ہو۔ اور پھر تیسری جو آیت انہوں نے وہاں پڑھی اور دعا کی، جو تیسری آیت میں آئی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، وہاں ذرا تزکیہ آخر میں آیا۔ اچھا، اس کا سادہ سا جواب ایک تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بیان کیا تو تزکیے کو دوسرے نمبر پر رکھا، یہ ترتیب رکھی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی ترتیب تھی۔ لیکن اس میں ذرا غور و فکر کریں تو معلوم ایسے ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابھی انسان اتنا میچور نہیں ہوا تھا۔ جیسے ایک بچہ سفر کرتا ہے، اسی طرح کل نوع انسانی کا سفر بھی ایک طے ہوا ہے نا۔ جیسے ایک آپ پی ایچ ڈی استاد ہے، آپ کسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی استاد کو لے آئیں اور اسے کہیں کہ میرے بچے کو یہ 5th کلاس کا میتھ پڑھا دیں، کچھ پڑھا دیں، تو وہ اس کے لیول پر اس کو پڑھائے گا نا، کہ اس کو وہ یونیورسٹی لیول پہ پڑھائے گا۔ تو اللہ اس وقت لوگوں کو اس پرائمری لیول پر تعلیم دے رہا تھا اور پڑھا رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تورات میں حکمت نہیں آئی، اس میں احکامات آئے کہ ابھی تم نہیں سمجھ سکتے یہ میں کیوں بتا رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، یہ کرو یہ نہ کرو، بس
اچھا انجیل میں حکمت آئی، لیکن اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو میں ابھی تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں، جبھی بھی انجیل میں الفاظ موجود ہیں، لیکن تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے۔ بلکہ ان پر سب سے بڑا وہ حواریین اعتراض یہی لگاتے تھے کہ آقا آپ تمثیلوں میں بڑی باتیں کرتے، تماثیل سب سے زیادہ اگر کسی آسمانی کتاب میں آئی ہے تو وہ انجیل میں آئی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکتے، جب وہ فارکلید آئے گا تو وہ تمہیں سمجھائے گا تو تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ تو حضور اچھا اس کا تعلق ختم نبوت سے بھی جوڑ لیں۔ ہم نے پچھلی آیت میں بھی مرکزی میں جوڑا تھا، اس پر گفتگو اس وجہ سے میں زیادہ کر رہا ہوں کہ یہ مرکزی آیت ہے، یہ ہماری کلیئر ہو گئی تو پھر باقی آیات سمجھنی آسان ہو جائیں گی۔ وہاں بھی ہم نے وہ ختم نبوت سے تعلق جوڑا تھا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آئے کہ جب انسانی فکر میچور ہو چکا تھا۔ انسانی علم نے تو آگے ترقی کی ہے، انسانی فکر نے ترقی نہیں کی۔ اب یہ بھی سمجھانا پڑے گا کہ فکر اور علم میں فرق کیا ہے۔ علم انسانی یا سائنسی علم یہ ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا۔ فکر انسانی جو سوچنا تھا انسان نے سوشل سائنسز کی مد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک انسان سوچ چکا، اس سے زیادہ اب نہیں سوچ سکتا۔ کوئی جمہوریت کا فلسفہ تھا، کوئی مارکسزم تھا، سوشلزم تھا، یہ ساری سوچیں اس زمانے میں آ چکی۔ وہ افلاطون نے جمہوریت کا تصور بھی دے دیا۔ وہ مزدکی فلسفہ جو ایران کا بہت بڑا حکیم گزرا ہے، حکیم مزدک، اس کا کیا تھا؟ زن زر اور یہ اسی کا، یہ اس زمانے کا فلسفہ ہے کہ سارا جھگڑا کس پہ ہوتا ہے؟ ان تینوں چیزوں پہ، لہذا یہ سب میں یکساں ہوں، اور یہی کمیونزم ہے۔ تو بہرحال یہ سارا جو فکر انسانی تھا یہ اس وقت تک جو ہے وہ میچور ہو چکا تھا، انسانی ذہن اس فکر تک۔ لہٰذا اب ضرورت تھی کہ وہ فکر انسان کو وہ حکمت کے ساتھ وہ سارا منتقل کر دیا جائے۔ اچھا بہرحال ہم آگے نہیں بڑھ سکے، لیکن یہیں پر ختم کر دیں، پھر آپ کے ایک دو سوالات رہ جائیں گے، وہ پھر اگلی دفعہ میں ایڈریس کر لوں گا۔ کہ وہ میں ایک حدیث تو مجھے مل گئی تھی وہ آخرین منہم کے متعلق، لیکن وہ اگلی دفعہ انشاءاللہ العزیز اس میں، ابھی جہاں تک کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں، بلکہ شاید کو میں مکمل کر لوں پہلے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تم تھے کھلی گمراہی میں۔ یعنی ان امیین سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ ظاہر ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد طویل عرصے تک ان میں کوئی نہیں، تقریباً اگر حضرت اسماعیل سے ان کا فاصلہ گنا جائے تو کتنا بن جائے گا؟ نہیں ٹھیک ہے، نہیں یہ زیادہ بنے گا۔ ہاں اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ تقویم سکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جو صاحب گنتے ہیں پوچھتے ہیں 1 2 3 وہ ملائیں تو 1200 سال سے زیادہ نہیں بنتے۔ نہیں میں آپ کو یوں گنتا ہوں، دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا میں کب تشریف لائے؟ نہیں ان کا سن بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ یہ جو تورات میں اندر پہلا جو بک ہے نا، بک آف جینیسس، جو اس کے 14 چپٹر ہیں غالباً، شروع میں تو کائناتی پیدائش اور اس پر گفتگو ہے۔ 2200 قبل مسیح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام 2200 قبل مسیح میں، ٹھیک ہے؟ اب نہیں میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو، 1400 قبل مسیح میں تورات نازل ہوئی ہے،
بنی اسرائیل ایک امت بنے. یہ تو بڑا مشہور ہے 1400 قبل مسیح. تو 1400 میں تقریباً 2200 پیچھے جائیں تو یہ 800 برس یہ ڈال لیں تو کتنے ہو گئے 1400 اور 800 2200. تو 2200 میں 600 ڈال لیں تقریباً 2,500-3,000 سال پہلے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تقریباً 2,500-3,000 سال 2200 قبل مسیح میں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آئے ہیں اور یہ پیدا ہوئے ہیں 87 برس کی عمر میں. حضرت اسماعیل علیہ السلام 100 اور کم کر لیں, یہ 87 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہے اور 100 برس میں حضرت اسحاق علیہ السلام, اور باقی بچے ان کے حضرت اسحاق کے بعد پیدا ہوئے ہیں. چونکہ حضرت سارہ کی وفات ہو گئی تھی اور انہوں نے وہاں پھر فلسطین میں ایک لوکل خاتون سے جو ہے وہ شادی کی, بنی قطورہ جو کہلاتے ہیں, ان سے 6 بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹوٹل 8 ہیں, مشہور یہ 2 ہی ہیں, حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. بعد میں یہ جو پیدا ہوئے نا یعقوب پوتے ہیں جی, وہ حضرت اسحاق کے بیٹے. تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ جو 6 بیٹے ہیں بنو قطورہ میں سے, ان میں سے جو مدیان ہیں, جن سے مدین, جن سے حضرت شعیب علیہ السلام, وہ اس لڑی میں سے آئیں گے. اور حضرت اسحاق کے جو 2 بیٹے ہوئے ہیں کون کون سے, یعقوب اور بڑے بھائی عیسو. عیسو کے سلسلے سے حضرت ایوب علیہ السلام ہے. حضرت اسحاق کے سلسلے سے یہ یعقوب علیہ السلام اور پھر ان سے بنی اسرائیل. تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے تو تقریباً ہم کہیں کہ 3,000 برس, یہ جو قرآن کہہ رہا 3,000 برس تک تم میں کوئی رسول نہیں آیا. ظاہرہ عربوں میں عرب کی 2 ہی شاخیں بڑی مشہور ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ایک کو بنی عدنان اور ایک کو بنی قحطان, یا قحطانی عرب کہلاتے ہیں یا عدنانی عرب کہلاتے ہیں. ویسے تو اور آسان الفاظ میں جو ہسٹری کی بکس میں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ عرب عاربہ اور عرب مستعربہ, ایک عرب باعدہ ہیں جو ختم ہو گئے, نسیہ منسیہ ہو گئے. عرب جی نوح علیہ السلام اور پیچھے کی شخصیت ہے, وہ تو سمجھیں حضرت ابراہیم سے بھی کوئی 3,000 سال پہلے کی شخصیت ہے. تو بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میں اگر بات کروں تو یہ 3,000 برس تک یہ جہاں عرب تھے, ایک تو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب پھیلے ہیں یہ عدنانی کہلاتے ہیں, اور ساتھ ہی یہ عرب مستعربہ کہلاتے ہیں. عرب عاربہ جو یہ کہلاتے ہیں یہ اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے جو نسل چڑھی ہے, ان کے بیٹے قحطان سے, جو قحطان یہ یمنی جو تھے, اوس اور خزرج جو تھے, یہ قوم سبا جو تھی, یہ سارے وہ ہیں. تو ان کو اگر دیکھیں تو ان میں تو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان میں تو قریش میں تو 3,000 برس ہو گئے ہیں کہ کوئی نبی کوئی رسول نہیں آیا. تو لہٰذا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے. وہ یہاں تک معلوم کر لیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو صفت قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ نماز کے بڑے پابند تھے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے. لیکن عربوں کا معاملہ انہی کی نسل میں کیا آ گیا کہ وہ نماز سے بالکل بھول چکے تھے کہ نماز کس چیز کا نام ہے, کیسے ناواقف ہو چکے تھے نماز سے. تو اس سے پہلے تم تھے کھلی گمراہی میں. بس یہیں تک رہتے ہیں, اس کو تھوڑا سا پچھلے والے کو ذرا پھر دوبارہ ربط قائم کر کے انشاءاللہ العزیز وآخرین منہم پھر یہاں سے اگلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سٹارٹ لیں گے. اس کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو یہاں تک جو پڑھا ہے وہ کر لیں.